پہلے جو ہے وہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ اچھا فلاں معاملہ ہے، اس میں بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ حلال ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے کوئی ایسا عالم مل جائے کہ جس نے اس کی اجازت دی ہو۔ کیا یہ حق کی اتباع کی وجہ سے ہے یا اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شک اور شبے والی چیزوں میں پڑھنا شروع ہوگا، ہاں ان قریب وہ ان چیزوں میں بھی جا پڑے گا، ان چیزوں میں بھی مبتلا ہو جائے گا جو واقعتاً حرام، اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو انسان شک اور شبے والی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعظیم نہیں ہے۔ ہاں، اور جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم موجود نہ ہو تو پھر انسان آہستہ آہستہ شک اور شبے والی چیزوں سے وہ پھر محرمات میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ تو پہلے جو ہے وہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ اچھا فلاں معاملہ ہے، اس میں بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، پھر اور آگے بڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جی وہ فلاں عالم نے اس کو جو ہے وہ حلال کہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اور معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں انسان ایک عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے کوئی ایسا عالم مل جائے کہ جس نے اس کی اجازت دی ہو، کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فلاں عالم نے اس کی اجازت دی۔ اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بندے کا اس عالم کے فتوے کو پیش کرنا کیا یہ حق کی اتباع کی وجہ سے ہے یا اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ممکن ہے کہ وہ عالم وہ عند اللہ بری ہو جائے کہ وہ اپنے دیانت دارانہ اجتہاد کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچا ہو، بات سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے کہ وہ عند اللہ بری ہو جائے، لیکن یہ بندہ جو اپنے عمل کو جو اپنی خواہش نفس کی وجہ سے یہ کر رہا تھا، اب کسی جگہ پر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ تلاش کرتا ہے کہ علماء میں سے کس کا یہ قول ہے تاکہ میں وہ نکال کر مخالف کو بتا سکوں کہ بھائی یہ تو دیکھیں نا، یہ تو علماء میں سے بھی بعض نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آرگیومنٹ کے اندر مخالف کو تو آپ چپ کروا سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہے نا، تو اسی لیے یہ جو چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ شک اور شبے والی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی عظمت کم ہوتی جاتی ہے، پھر وہ صراحتاً حرام چیزوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ہر چیز میں اختلاف۔ تو یہ نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ جس طرح آپس میں ہم ایک دوسرے کا منہ بند کروا سکتے ہیں آرگومنٹ کے اندر، تو گویا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی میں اس طرح کی باتوں کے ذریعے چھوٹ جاؤں، تو معاملہ یہ نہیں ہے۔